خاتون سزائے موت دو بھولا اور زبیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. کسی نے اپنے ملک کی بقا، سلامتی اور آزادی کے لیے یہ بڑے یقین سے کہا تھا کہ ہماری آزادی کو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں. معزز صحافی حضرات، کل کراچی کے ایک سانحے، ایک واقعے، ایک حادثے جس پہ کئی سو جانیں ضائع ہوئیں، تقریباً 22 سال بعد 22 سال کی تاخیر سے 12 سال کی تاخیر سے بڑے سوچ سمجھ کر، بڑی سمجھداری اور منصوبہ بندی کے ساتھ یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، جس میں ایم کیو ایم کے 2 کارکنوں کو، زبیر بھائی کو اور رحمان بھائی کو، سزائے موت دی گئی. معزز صحافی حضرات، آج ایم کیو ایم کی قیادت آپ کے سامنے اور آپ کے ذریعے پورے پاکستان کے سامنے اپنی ضمیر کی عدالت میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ان دونوں ساتھیوں کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور ان کو انصاف دلانے کے لیے جہاں جہاں عدالت کی گنجائش موجود ہے ہم جائیں گے. معزز صحافی حضرات، یہاں پر معزز عدالت نے ایک تو ایم کیو ایم کے 2 کارکنوں کو اس واقعے میں سزائے موت دی ہے، اور دوسری طرف پوری ایم کیو ایم کو ایک اندیشے کو، ایک خیال کو اور ایک رائے کو فیصلہ بنا کر کل سنایا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ، یہ سانحہ جس میں شہید ہونے والے لوگ بھی ہمارے ہیں اور اس وقت بچانے کی کوشش کرنے والے لوگ بھی ہمارے تھے، ایم کیو ایم کے کارکنان تھے. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. آج ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت یہاں بیٹھی بھی ہے. کل ایک معزز جج نے پوچھا تھا کہاں ہے ایم کیو ایم کی قیادت؟ یہاں ہے ایم کیو ایم کی قیادت. آپ بلائیے ہمیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں تو ہم بھی آپ کو بلائیں گے. خواتین حضرات، شاید پاکستان میں اس ڈر سے غیر جانبدارانہ اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے کہ جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی پولرائزیشن نہ بڑھ جائے. کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں سیاسی لسانی تقسیم و پولرائزیشن
کی وجوہات ہوتی ہیں اور اس کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے، نیچرل ہے۔ حکومتیں بھی بعض اوقات کیونکہ سیاسی جماعتوں کی ہوتی ہے تو ان کے درمیان سیاسی تقسیم ہو سکتی ہے، جانبدارانہ رویہ ہو سکتا ہے، لیکن بڑی بدنصیبی اس وقت ہوتی ہے، خطرے میں ملک اس وقت ہوتا ہے جب عدالت اور ریاست کے اندر پولرائزیشن، جہاں پر فیصلوں کے اندر سے سیاسی انتقام کی بو آتی ہو، جہاں پر فیصلوں میں لسانی رنگ نمایاں ہوتا ہو، تو پھر آپ کو اس ملک کی سلامتی، خوشحالی، ترقی، مستقبل کے بارے میں اندیشے پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ہمارا عزم مصمم تو ابھی تک وہی ہے کہ ہمارے اجداد کا بنایا ہوا یہ ملک اس کی بقا اور سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہم ہر طرح کی قربانیاں دیتے رہے ہیں اور دیتے جائیں گے، لیکن ضرورت اعلیٰ ترین عدالتوں کی یہ ہے کہ وہ غور سے دیکھیں کہ ان کی ماتحت عدالتوں میں اگر سیاسی تعلق، رابطے، واسطے جھلکتے ہوں تو پھر نظام انصاف کو کچھ زیادہ آگے بڑھ کے کام کرنا پڑے گا۔ آج ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت یہاں پہ اس لیے بیٹھی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے، حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سانحۂ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری پر ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ معزز صحافی حضرات، 2012 کے بعد، اس واقعے کے بعد، اس حادثے کے بعد، اس سانحے کے بعد اس کی تحقیقات بھی ہوئی ہیں، جے آئی ٹی بھی بنی ہے، رپورٹس بھی تیار ہوئی ہیں، اور وہ رپورٹس ایک جے آئی ٹی یہ کہتی ہے کہ یہ حادثہ تھا، کہتے ہیں کہ ثبوت کے طور پر سی سی ٹی وی کا ایک کلپ ہے جس میں کہ میزنائن فلور پر اسپارک ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ فیصلہ آ چکا تھا، اس حادثے اور سانحے کا فیصلہ آ چکا تھا، لیکن پھر دوسری بہت سوچ سمجھ کر ایک ایسی تنظیم جو پاکستان کے اس بوسیدہ نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، تو پاکستان پہ قابض جاگیردارانہ قیادت نے یہ ضروری سمجھا کہ اس واقعے کی بنیاد پر، جہاں پہ شہید ہونے والے لوگ بھی ہمارے تھے، ایم کیو ایم کو نشانہ بنایا جاتا رہے۔ کل کے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت سے پوچھے بغیر یہ واقعہ ہوا ہو۔ آپ جج صاحب نے اپنے اندیشے کا اظہار فیصلے کی شکل میں دے دیا ہے۔ اب ریاست کی، عدالت کی، نظام انصاف کی، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس اندیشے کو، اس پہ ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ ایم کیو ایم آج اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب کوئی ایسا فیصلہ ہوگا تو پی آئی اے کے جہاز کے اغوے کے فیصلے میں بھی کسی اعلیٰ قیادتوں کے بارے میں کوئی کمیشن قائم کیا جائے گا۔ سانحۂ مشرقی پاکستان کے بارے میں بھی
ادھر ہم ادھر تم کے نعرے کے ساتھ اندیشے اگر کھڑے ہوتے رہے تو پھر اس پہ بھی عدالتی کمیشن بننا چاہیے. 12 مئی سب کو یاد ہے, ہم نے تو اس پہ بھی عدالتی کمیشن بنانے کو کہا تھا. اور اس کے ساتھ اس کے شور میں 27 دسمبر 2007 کو کراچی سندھ کے شہری علاقوں میں خصوصاً ایک واقعہ راولپنڈی میں ہوا. نظر آتش, دکانیں اور مکان نہیں, لوگ, ٹائر نہیں جلائے گئے احتجاج میں, لوگ جلا دیے گئے. پورے شہر کو آگ کے سپرد کر دیا گیا. اس کے لیے بھی کسی سیاسی قیادت کو مورود الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. اندیشہ یہی ہے, خطرہ یہی ہے. تو اس کے لیے بھی عدالتی کمیشن بنایا جائے. اور اگر فیصلوں میں کہیں اس سیاسی تعلق اور لسانی بو آتی ہو تو اس پہ بھی عدالتی کمیشن بنتا ہے. پھر کوئی یہ نہ کہتے کہ محترمہ بنظیر بھٹو کے قتل پہ بھی ایک عدالتی کمیشن بنے, اور اس پہ بھی اگر کچھ جماعتوں کے قائدین پہ آواز اٹھتی ہو تو اس پہ بنائیں, آپ لائیں سیاست کو بھی عدالت کے سامنے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ساتھیوں کارکنوں کو اس واقعے پہ بالکل بے گناہ سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم اس کو ایک خوفناک سانحہ سمجھتی ہے. اگر اس میں کسی کا کوئی مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے تو اس فیکٹری کے وہ مالکان ہیں جنہوں نے کسی بھی ان چیزوں کو جس میں کہ محفوظ راستے, آگ بجھانے کے آلات, یہ انتظامات نہیں رکھے تھے, اور صرف اس فیکٹری کو پیسہ بنانے کا ایک ذریعہ سمجھا تھا, جس میں انسانوں کی جان بچانے کا کوئی انتظام اور اہتمام تھا ہی نہیں. اور تیسری بات یہ کہ دیکھا جائے کہ ایم کیو ایم کو کارکنوں کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کو, اس اندیشے کو, اپنی سیاسی ضرورت کو, اپنے ایک نسانی تفریق کو اندیشے کی شکل میں فیصلے کا حصہ بنا دیا گیا تاکہ الیکشن تک کچھ یا خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کو موقع دیا جائے. مصطفی حضرات, میں تو اس وقت یہاں نہیں تھا, ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے خود اس وقت اس آگ لگی ہوئی فیکٹری کے باہر کھڑے ہو کر جو کچھ اور جو کیا جا سکتا تھا وہ کر رہے تھے. اس کیس میں رؤف صدیقی بھائی نے بتایا کہ 800 پیشیاں ہوئی ہیں جس میں وہ گئے, اور 800 پیشیاں منسوخ ہوئی ہیں. 8 سالوں میں 1600 پیشیوں کے لیے اگر آپ دن نکالیں تو جو ورکنگ ڈے ہوتے ہیں وہ ساری پوری ایم کے آج بھی روزانہ کسی نہ کسی عدالت میں کھڑی ہوئی جھوٹے مقدمات کا سامنا کر رہی ہے. تو یہ لوگ جنہوں نے اپنے 8-8, 10-10, 11-11 سال عدالتوں میں, ان کے وقت کو کون لوٹائے گا؟ ان کے خلاف جو چارجز ہیں اور جو الزامات ہیں, جو شکل بنا دی گئی ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے اس کو درست کرنا؟ تو اس کی تفصیل, ایک تو یہ سوال کہ ہم پہلے بننے والی جی آئی ٹی
کہ فیصلے کو کیوں تسلیم نہ کریں اور بعد میں بننے والی جی آئی ٹی کے فیصلے کو کیوں تسلیم کیا جائے. اس کے پیچھے کون سا قانونی پہلو پوشیدہ ہے؟ وہ جی آئی ٹی کس نے بنائی تھی؟ کسی غیر ملکیوں نے بنائی تھی. اور یہ جی آئی ٹی کس نے بنائی تھی؟ تو جو لوگ وہاں موجود تھے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ ان کیمروں کے ذریعے پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک امن پسند، تشدد سے گریز کرنے والی، ہم پر سرکاری اور ریاستی تشدد ہوا ہے، ہم نے نہیں کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خالد مقبول صدیقی صاحب نے، کنوینر ایم کیو ایم پاکستان نے تمام پوائنٹس کے اوپر اپنے بالکل واضح موقف کا اعلان کر دیا. میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، جج صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے انہوں نے نعوذ باللہ وہ علامہ بن گئے، وہ کہ ایم کیو ایم کی قیادت کی سوچ رہی ہوگی، ان کے طریقہ کار، ان کے یعنی کہ وہ دماغ میں گھس کر وہ ہماری سوچوں کو بھی جان رہے ہیں. اور اس جاننے کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت کے بغیر یہ ایم کیو ایم کے کارکنوں نے آگ لگا دی. تو بھائی جب یہ فیصلہ کر ہی لیا تو بھائی سزا ان دونوں کارکنوں کو ڈیتھ وارنٹ کیوں، ڈیتھ سینٹنس کیوں دے دیا؟ ہمیں دینا پھانسی کی سزا، تو پھر ادھر بنتی ہے، ہمیں نا پھانسی کی سزا والے ہمیں دیں پھانسی کی سزائیں. جب خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے آگ لگوائی ہے تو پھر ہمیں پھانسی کی سزائیں دینا، یہ جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے. پھر کارکنوں کو کیوں پھانسی کی سزائیں؟ پھر نمبر 1. نمبر 2 یہ میں ایکسپلین کر دوں آپ کو. 2011 کا یہ واقعہ ہے، 2012 کا یہ واقعہ ہے، اور 11 سپٹمبر 2012. اور یہ بلدیہ فیکٹری کے مالکان یہ کہتے ہیں آگ لگانے کا واقعہ. آگ لگانے کوئی 2700 افراد فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، اور آگ لگانے والے جا رہے ہیں شام کے 5 بجے جب پیک آور ہے، بالکل فیکٹری کچا کچ بھری ہوئی ہے. آگ لگانے کوئی جائے گا تو بھائی صبح کے 5 بجے جائے گا، تینوں شفٹوں میں فیکٹری کام کرتی ہے. شام کے 5 بجے جا رہے ہیں، اور سارے رپورٹوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فیکٹری کے مالکان نے ان کا جو گارمنٹس چوری ہوتا تھا اس چوری کے ڈر سے ساری کھڑکیوں کے شیشے نکلوا کے ان پہ لوہے کی شیٹیں لگوا کے ویلڈ کروا دی تھی. انہوں نے سارے دروازے بند کروا کر ایک ہی انٹری ایگزٹ رکھی، بس کوئی فائر الارم نہیں تھا، کوئی آگ بجھانے کا آلہ نہیں تھا. اور اوپر جانے، چھت پر جانے والی جو سیڑھی تھی، اس کا جو رستہ تھا، اس کے گیٹ پر اتنا بڑا تالا لگا دیا. اس لیے 260 لوگوں میں سے 180 افراد کی ڈیڈ باڈیز اس دروازے کے ساتھ ملی، جو بیچارے اوپر بھاگنا چاہ رہے تھے چھت پر. جو اوپر چلے جاتے نہیں مرتے، وہاں سے نہیں مرتے. ان رپورٹس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیسمنٹ میں ایک ووڈن کا ایک اور فلور ڈال رکھا تھا، لکڑی کا ایک فلور ڈال رکھا تھا. Now 2012 کے 12 achieved through the oldest trick in پاکستانی politics. یہ جو پرانی ایک ٹرک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایم کیو والا نہیں کہہ رہا، یہ جلنے والوں کا وکیل کہہ رہا ہے. And a statement and life imprisonment is only matched by the absurdity. کہہ رہا ہے کہ یہ اس سے زیادہ مزہ کا خیز، یہ لائف سینٹنس ہے اور ڈیتھ سینٹنس ہے، یہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ کا مزہ کا خیز کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. It can only is only matched by absurdity of its reasoning,
because these sentences have been awarded on the basis of contradictory, inadmissible or no evidences at all. کہہ رہے ہیں یہ مذاق ہے اس لائف ڈیتھ کو دینا, لائف سینٹنس کو اور ڈیتھ پینلٹی, کیونکہ کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے, کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جلنے والوں کا وکیل کہہ رہا اپنی کتاب میں. This is because primarily there were no reliable اب یہ سنیں امپورٹنٹ بات ہے, there were no reliable forensic evidence to prove that the fire was started deliberately by the convicted persons by throwing chemicals, because two of the three laboratory reports did not confirm. وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 میں سے 2 لیبارٹری نے یہ کنفرم ہی نہیں کیا کہ یہ جو کیمیکل جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ تھرو کرنے والوں سے یہ آگ لگی ہے. ایویڈنس ہی نہیں ہے. The presence of any chemical from crime scenes, whereas the 3rd laboratory report from a government laboratory surprisingly confirmed the presence of such chemicals on the basis of sample obtained 3 years after the fact. 3 سال کے بعد ایک گورنمنٹ کی لیبارٹری نے وہ سیمپل لیا, اس کو مل گئی وہ سیمپل, اور وہ کنفرم کر رہی کہ ہاں یہ کیمیکل اس سے جلایا گیا. اس سے پہلے 2 لیبارٹری نے اسی وقت سیمپل لے کے ایگزامن کیا اور کہا کہ کوئی کیمیکل نہیں ہے, یہاں پہ کوئی کیمیکل نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جلانے والوں کا وکیل کہہ رہا ہے. Furthermore, the sentence was based on unreliable and coerced confession, flimsy eyewitnesses and dubious circumstantial evidences. یہ میں نہیں کہہ رہا. آخری بات, a case which began with the questioning of unsafe labor practices of Pakistan textile industry had ended with the textile factory owners and the negligent government officials being declared as victim by the conversion of the very nature of the criminal case into a terrorist act had resulted foregoing any possibility of raising uncomfortable question about unsafe labor practices in Pakistan with reference to this tragedy. کہہ رہا ہے کہ جو کیس اونر سے سیفٹی میجرز کے حوالے سے شروع ہوا تھا اس کو کنورٹ کر دیا گیا ایک ٹیررزم کیس میں, جہاں پر جس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے اس ڈیتھ کی کاز کو پوچھنا ہی ختم ہو گیا کام وہاں پہ. This was the ultimate insult to all the hundreds of workers who lost their lives in this tragic fire and a devastating blow to the possibility of a labor reform in the textile industry. Therefore, the real existing condition of the majesty of injustice and lawlessness of modern legal system in countries such as Pakistan has been fully exposed with blatant shamelessness by the remanufacturing and reimagination of the criminal liability of the capitalist elite into a fictional case of terrorism. کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, جلنے والوں کا وکیل کتاب لکھ کر کہہ رہا ہے. بلایا اس کو, کہیں ہے جج صاحب کے آرڈر میں اس کا ذکر؟ وکٹم مرنے بھائی سب سے بڑا رائٹ کس کا بنتا ہے؟ جلنے والوں کا بنتا ہے نا یار. تو وکٹم جو جلنے والے ان کو بلایا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا وکیل کیا کہہ رہا ہے. یہ جو شاہد بھائلا راشد بھائلا ہیں یہ جی آئی ٹی کو رپورٹ بھی دے رہے ہیں دبئی میں آ کے. ایسی کیا آفت آ گئی. آج تو ایم کیو مار نہیں رہی نا 7 سالوں سے کسی کو. آج تو ماشاءاللہ سے بڑا امن ہے. آج تو ہر چپے پہ رینجر سے 1 بٹالین فوج لگا کر اس کو سیکیورٹی دو. بھائی کوئی نہیں مارا جا رہا, کوئی ٹارگٹ کے لیے نہیں. وہ آ کر یہاں پر لوگوں کے سامنے مٹھائی بانٹے. They are the culprits. ہم اچھا ہو گیا ہے عدالت نے ہمیں تھوڑا سا, اگر ہم اس پہ ہم
ایک ذرا نارمل بیہیویئر کر رہے تھے, اچھا ہو گیا انہوں نے ہمیں جھنجھوڑ دیا. یہ ہماری عزت, ہماری پوری 40 سال کی جدوجہد اور ہماری بقا, اور 260 معصوم لوگوں کو انصاف دلانے, اور ان 260 معصوم لوگوں کے ساتھ اس کے الزام میں جس کو آپ پھنسا رہے ہیں ان کو انصاف دلانے کا مرحلہ ہے. ایم کیو ایم پاکستان یہ آپ کو پریزنس بتا رہی ہے, پریزنس, یہ آپ کو پریزنس بتا رہی ہے. وی ول گو آل آؤٹ. اور الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان نے سارے بت 40 سالوں میں توڑے ہیں. اس جھوٹ کا بھی انشاءاللہ تعالی پردہ چاک ہو چکا ہے. آپ نے ہمیں للکارا ہے, ہمیں آپ نے بتایا کہ ہم کیا سوچتے ہیں, کیا سوچ کر فیصلہ کرتے ہیں. اب ہم بتائیں گے کہ ہم کیا کیا سوچتے ہیں, اور ہم بتائیں گے کہ کون کلپریٹ ہے, فیصلے کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا, آگ لگوانے والا, اور اس جہاں تک پہنچانے والے سب لوگ نہ تو معاشرے کے انتقام سے بچیں گے اور نہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت جلدی سے 2-3 باتیں. ایک تو کر رہا ہوں میں, کر رہا ہوں, آپ چھوڑ دو, کر رہا ہوں میں, کرو, چھوڑ دو, آپ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. ود ڈیو رسپیکٹ, جو ججمنٹ آیا ہے کل, جس کو قانون کی زبان میں کہا جاتا ہے پریزمپٹیو ہے. اٹ از پریزمپٹیو ان نیچر, اور اس پریزمپشن پہ یعنی قیافے پہ اگر عدالت نے ایسے پاورفل آبزرویشنس دیے ہیں ود دا ہائیسٹ رسپیکٹ ایٹ آور کمانڈ, ہم اس کی قانونی چارجوئی جو بھی بنتی ہے وہ ضرور کریں گے. ایک تو جو وکٹمز ہیں, یعنی جو آپ کے سامنے جو پوری ایک رپورٹ پڑھی گئی فیصل صدیقی صاحب نے جو لکھی ہے, اس کو بھی سامنے لانا ہے عدالت کے. پھر ساتھ ساتھ جو جن کو سزا ہوئی ہے وہ تو اپنی اپیلیں ضرور کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے ایم کیو ایم پاکستان اس کی خود ایک اپیل کرے, اور یہ جو تمام ایڈورس پریزمپٹیو باتیں لکھی گئی ہیں ججمنٹ میں ایم کیو ایم پاکستان یا ایم کیو ایم کے خلاف, اس کو ایکسپنج کرانے کے لیے ہم بھی شاید اپیل فائل کریں. اگر کوئی فیکٹ ہے, فگر ہے, ایویڈنس ہے, بالکل سر آنکھوں پہ, لیکن اگر ہر چیز پریزمپشن پہ بیسڈ ہے تو ایم کیو ایم ضرور اس کی بھرپور قانون چارجوئی کرے گی. تھینک یو. معزز صحافی حضرات, بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں اس دن 260 افراد شہید ہوئے, 260 افراد کی موت ہوئی. معزز صحافی حضرات, اب یہ تعداد 261 ہے. کل بھی اس واقعے کی ایک شہادت, ایک موت ہوئی ہے, اور وہ عدالت کی ہے, وہ انصاف کی ہے. کل پاکستان کی تاریخ کا عدالتی 9/11 تھا, اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی. اگر اس جاگیردارانہ نظام نے, اس جبر نے, اس ظلم نے عدالتوں کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے. نہیں کر رہا, میں سیاسی بات نہیں کر رہا, آرگنائزیشن کی بات نہیں کر رہا. آؤ, میں پہلی دفعہ آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں, اس کیس میں ہم نہیں, یہ جو مرنے والے وکٹم ہے 260, ان کا جو وکیل ہے, مرنے والوں کے وکٹم, مرنے والوں کا جو وکیل 260 مزدوروں کے شہید ہونے والوں کا جو وکیل ہے, وہ کون ہے؟ وہ اس شہر کا نامور بیرسٹر فیصل صدیقی ہے. فیصل صدیقی نامور بیرسٹر, ایم کیو ایم کا نہیں ہے, ہمارا مخالف ہے, لیکن 260 لوگوں کے مرنے والوں کا وہ وکیل ہے. تو مرنے والوں کا تو سب سے پہلے الزام ہمارے اوپر جانا چاہیے نا.
بھائی سب سے پہلے مرنے والے ہم پر الزام لگائے نا, سب سے پہلے تو مرنے والے ہمارے الزام, جو مرے ان کے لواحقین, ان کا وکیل بولے کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, ان کے لوگوں نے مارا ہے, جلایا. نہیں, وہ کیا کہہ رہا ہے, اس نے ایک کتاب لکھ دی انٹرنیشنلی, 4 انٹرنیشنل لکھاریوں کے ساتھ مل کر فیصل صدیقی نے ایک کتاب لکھ دی جس کا نام ہے ٹرانسنیشنل لیگل ایکٹیویزم ان گلوبل ویلیو چین, دی علی انٹرپرائزز فیکٹری فائر اینڈ اسٹرگل فار جسٹس. یہ اس کتاب کا نام ہے. اس میں ایک چیپٹر اس آدمی نے لکھا ہے جو وکٹم کا وکیل ہے, اس کا نام فیصل صدیقی, بیرسٹر فیصل صدیقی ہے. اس کا ایک چیپٹر ہے, اس کے لکھے, اپنی بات نہیں کر رہا, اس کے لکھے ہوئے میں آپ کے سامنے صرف چند لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں, اور یہ کتاب سب کے لیے حاضر ہے. صرف چند لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں, اور سنو وہ کیا کہتا ہے, صرف چند لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 74 پہ, safety measures and firefighting measures in the factory were highly inadequate. Either there were no smoke alarm, due to which the workers were alerted late, hydrants were non-functional, and the staff was not trained to use each such hydrant. Even otherwise, no attempt was made to extinguish the fire by the factory management. کہہ رہا کوئی الارم نہیں, کوئی ٹریننگ نہیں, اور فائر بجھانے کی کوئی کوشش ہی نہیں گئی by the factory management. Number 1. Number 2, rapid burning of the illegal constructed wooden mezzanine floor accelerated the fire and blocked the staircases. یہ جو میں نے آپ کو بتائی, لکڑی کا بنایا ہوا اللیگل ایک میزنائن فلور جس میں آگ نے آگ پکڑ گئی اور اس نے جو ہے وہ فیکٹری کو کے رستے کو بلاک کر دیا. پوائنٹ نمبر 3, ڈیو ٹو alleged threat of theft. سنو کیا کہہ رہا ہے, ڈیو ٹو alleged threat of theft, 2 exit doors of the second floor were permanently sealed by the factory owners and management. This sealing was fatal as most of the workers were gathered on the second floor because it was payday, وہ salary کا دن تھا. And once the electricity went off, it was extremely difficult for the workers to find their way in the dark. تنخواہ بٹنے کا ٹائم تھا, پے ڈے تھی. 2 پرماننٹ ایگزٹ ڈور چوری کے ڈر سے مالکوں نے اور مینجمنٹ نے پہلے سے سیل کر رکھی تھی. جب فائر ایرپٹ ہوا, الیکٹریسٹی چلی گئی, تو کوئی کسی کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. میں نہیں کہہ رہا, مرنے والوں کا وکیل کہہ رہا ہے. نیکسٹ, ڈیو ٹو alleged threat of theft, the windows were permanently sealed with steel grills. Thus, the worker could not even escape through the windows, considering the exit doors had already also been sealed. The factory, which employed over 1,500 workers and was situated in the biggest industrial area of Karachi, was neither registered. سنو کتنا 2 نمبر آدمی تھا یہ مالک. اتنی بڑی فیکٹری جو کہ ایکسپورٹ کر رہی ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑے انڈسٹریل زون میں واقع ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ the factory was neither registered nor inspected for fire safety purpose by the labor department. Even the social security department had registered less than 270 workers. Therefore, the collusion and the negligence of the government department was clear. اگلا جملہ سنیں اس کا. As far as the cause of the fire is concerned, the investigation concluded that it was an accident fire. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جلنے والوں کا وکیل کہہ رہا ہے کہ as far as the cause of the fire is concerned, the investigations concluded that it was an accidental fire, either caused by the localized short circuit or by some negligent act of a worker. The investigation further concluded that although the possibility of the mischief could not be ruled out, there was no evidence at all to suggest that the fire was caused due to mischief, sabotage or terrorism.
کوئی ایویڈنس نہیں ملا کہ ٹیررزم ہوئی ہو, کسی نے آگ لگائی ہو. As well as examine below, it was it is this unresolved mystery about the cause of the fire which provided the opportunity to sabotage the accountability in this case. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پیورلی وکٹم کا وکیل کہہ رہا ہے. اگلی بات سنیں, ایکٹ آف ٹریجڈی. اب یہ اگلی بات, اسی کی بات, صرف 2-3 منٹ اور چاہیے آپ کے. میں سے اس کتاب سے چند لائنیں پڑھ رہا ہوں. ایک تو اس نے بتا دیا کہ فیکٹری کی کنڈیشن کیسی تھی, بتا دیا کہ وہ رجسٹرڈ بھی نہیں تھی, بتا دیا اس کو دروازے سیل تھے, بتا دیا کہ کسی بھی انویسٹیگیشن میں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جو ہے وہ ایکٹ آف وہ ٹیررزم ہے. اب آگے سنیں. In the year 2013, a military intelligence-led police operation had started against the Muttahida Qawmi Movement MQM, a party which dominated the politics in Karachi using militant means. وہ یہاں ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم militant means استعمال کرتے ہیں, جو جج صاحب بھی کہہ رہے ہیں. جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل ہو گیا, ہاں ہوا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاہد حامد کا قتل ہوا, ہاں ہوا ہوگا. بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری ہسٹری ایسی نہیں ہے, لیکن بھائی کوئی ایک ہسٹری بتاؤ جہاں ہم نے بھتہ لینے کے لیے کسی کو جلایا ہو. سگنیچر ہوتا ہے نا کسی کا, طالبان کا اپنا سگنیچر ہے, بی ایل اے کا اپنا سگنیچر ہے, ایم کیو ایم کا بھی اپنا سگنیچر ہے. اگر آپ مجھے بولیں کہ 2 سیکٹر ممبران آئے, شاہد بائلا راشد بائلا کو ٹی ٹی دکھائی, موٹر سائیکل پہ بٹھا کر سیکٹر آفس لے گئے اور بولا فون کر 25 کروڑ روپے حاضر کر, میں مان لوں گا ہاں کیا ہوگا, سگنیچر ہے, میں مان لوں گا ہاں کیا ہوگا, سگنیچر ہے. لیکن یہ نہیں ہے آج تک 40 سالوں میں کہ پیسے کے لیے جا کر زندہ لوگوں کو فیکٹری میں جا کر آگ لگا دیں 260 لوگ. یہ سگنیچر نہیں ہے. اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہے ساری کہ یہ واقعات کیسے کب کیوں ہوئے. اینی ویز, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ in year 2013 a military intelligence led police operation had started against the Muttahida Qawmi Movement MQM, a party which dominated the politics in Karachi using militant means. ٹھیک ہے بھائی مان لیتے. During an interrogation of one of his activists, Mohammad Rizwan Qureshi, it was revealed that someone had told him that the fire at the Baldia factory fire was the alleged result of extortion demand made by certain members of the MQM. This was clearly hearsay. یہ کہہ رہا ہے, this was clearly hearsay evidence, as he neither was a witness to this so-called arson attack, nor did the so-called arson attackers directly inform him. وہ کہہ رہے نہ وہ موجود تھا اور نہ آگ جلانے والوں نے ڈائریکٹ اس کو انفارم کیا about this extortion and arson plan. But soon after this interrogation report became public in 2015, both the capitalist elite and the state took the common stance that a certain member of the MQM were responsible for deliberately starting the Baldia factory fire for purpose of extortion. Therefore, in a God-sent opportunity, کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک opportunity پہ, both the interest of the Pakistan state to diminish the power of the MQM through the police operation and the rekindling of the state strategic relationship with the capitalist elite were achieved through the oldest trick in Pakistani politics. یہ جو پرانی ایک ٹرک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایم کیو والا نہیں کہہ رہا, یہ جلنے والوں کا وکیل کہہ رہا ہے. And a statement and life imprisonment is only matched by the absurdity. کہہ رہا ہے کہ یہ اس سے زیادہ مزہ کا خیز, یہ لائف سینٹنس ہے اور ڈیتھ سینٹنس ہے, یہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ کا مزہ کا خیز کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. It can is only matched by absurdity of its reasoning, because these sentences have been awarded on the basis of contradictory, inadmissible اور no evidence at all. کہہ رہے ہیں یہ مذاق ہے اس لائف ڈیتھ کو دینا, لائف سینٹنس کو اور ڈیتھ پینلٹی, کیونکہ کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے.
کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جلنے والوں کا وکیل کہہ رہا اپنی کتاب میں. This is because primarily there were no reliable اب یہ سنیں امپورٹنٹ بات ہے, there were no reliable forensic evidence to prove that the fire was started deliberately by the convicted persons by throwing chemicals, because two of the three laboratory reports did not confirm. وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 میں سے 2 لیبارٹری نے یہ کنفرم ہی نہیں کیا کہ یہ جو کیمیکل جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ تھرو کرنے والوں سے یہ آگ لگی ہے. ایویڈنس ہی نہیں ہے. The presence of any chemical from crime scenes, whereas the third laboratory report from a government laboratory surprisingly confirmed the presence of such chemicals on the basis of sample obtained 3 years after the fact. 3 سال کے بعد ایک گورنمنٹ کی لیبارٹری نے وہ سیمپل لیا, اس کو مل گئی وہ سیمپل, اور وہ کنفرم کر رہی کہ ہاں یہ کیمیکل اس سے جلایا گیا. اس سے پہلے 2 لیبارٹری نے اسی وقت سیمپل لے کے ایگزامن کیا اور کہا کہ کوئی کیمیکل نہیں ہے یہاں پہ, کوئی کیمیکل نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جلانے والوں کا وکیل کہہ رہا ہے. Furthermore, the sentence was based on unreliable and coerced confession, flimsy eyewitnesses and dubious circumstantial evidences. یہ میں نہیں کہہ رہا. آخری بات, a case which began with the questioning of unsafe labor practices of Pakistan textile industry had ended with the textile factory owners and the negligent government officials being declared as victim by the conversion of the very nature of the criminal case into a terrorist act had resulted foregoing any possibility of raising uncomfortable question about unsafe labor practices in Pakistan with reference to this tragedy. کہہ رہا ہے کہ جو کیس اونر سے سیفٹی میجرز کے حوالے سے شروع ہوا تھا اس کو کنورٹ کر دیا گیا ایک ٹیررزم کیس میں, جہاں پر جس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے, اس ڈیتھ جس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے اس ڈیتھ کی کاز کو پوچھنا ہی ختم ہو گیا کام وہاں پہ. This was the ultimate insult to all the hundreds of workers who lost their lives in this tragic fire and a devastating blow to the possibility of a labor reform in the textile industry. Therefore, the real existing condition of the majesty of injustice and lawlessness of modern legal system in countries such as Pakistan has been fully exposed with blatant shamelessness by the remanufacturing and reimagination of the criminal liability of the capitalist elite into a fictional case of terrorism. کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, جلنے والوں کا وکیل کتاب لکھ کر کہہ رہا ہے. بلایا اس کو, کہیں ہے جج صاحب کے آرڈر میں اس کا ذکر؟ وکٹم مرنے بھائی سب سے بڑا رائٹ کس کا بنتا ہے؟ جلنے والوں کا بنتا ہے نا یار. تو وکٹم جو جلنے والے ان کو بلایا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا وکیل کیا کہہ رہا ہے. یہ جو شاہد بھائلا راشد بھائلا ہیں یہ جی آئی ٹی کو رپورٹ بھی دے رہے ہیں دبئی میں آ کے. ایسی کیا آفت آ گئی. آج تو ایم کیو مار نہیں رہی نا 7 سالوں سے کسی کو. آج تو ماشاءاللہ سے بڑا امن ہے. آج تو ہر چپے پہ رینجر سے 1 بٹالین فوج لگا کر اس کو سیکیورٹی دو. بھائی کوئی نہیں مارا جا رہا, کوئی ٹارگٹ کے لیے نہیں. وہ آ کر یہاں پر لوگوں کے سامنے مٹھائی بانٹے. They are the culprits. ہم اچھا ہو گیا ہے عدالت نے ہمیں تھوڑا سا, اگر ہم اس پہ ہم ایک ذرا نارمل بیہیویئر کر رہے تھے, اچھا ہو گیا انہوں نے ہمیں جھنجھوڑ دیا. یہ ہماری عزت, ہماری پوری 40 سال کی جدوجہد اور ہماری بقا اور 260 معصوم لوگوں کے
کو انصاف دلانے اور ان 260 معصوم لوگوں کے ساتھ اس کے الزام میں جس کو آپ پھنسا رہے ہیں ان کو انصاف دلانے کا مرحلہ ہے ایم کیو ایم پاکستان. یہ آپ کو پریزنس بتا رہی ہے, پریزنس, یہ آپ کو پریزنس بتا رہی ہے. وی ول گو آل آؤٹ. اور الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان نے سارے بت 40 سالوں میں توڑے ہیں. اس جھوٹ کا بھی انشاءاللہ تعالی پردہ چاک ہو چکا ہے. آپ نے ہمیں للکارا ہے, ہمیں آپ نے بتایا کہ ہم کیا سوچتے ہیں, کیا سوچ کر فیصلہ کرتے ہیں. اب ہم بتائیں گے کہ ہم کیا کیا سوچتے ہیں, اور ہم بتائیں گے کہ کون کلپریٹ ہے, فیصلے کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا, آگ لگوانے والا, اور اس جہاں تک پہنچانے والے سب لوگ نہ تو معاشرے کے انتقام سے بچیں گے اور نہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی. جی تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت جلدی سے 2-3 باتیں. ایک تو کر رہا ہوں میں, کر رہا ہوں, آپ چھوڑ دو, کر رہا ہوں میں, کرو, چھوڑ دو, آپ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. ود ڈیو رسپیکٹ, جو ججمنٹ آیا ہے کل, جس کو قانون کی زبان میں کہا جاتا ہے پریزمپٹیو ہے. اٹ از پریزمپٹیو ان نیچر. اور اس پریزمپشن پہ یعنی قیافے پہ اگر عدالت نے ایسے پاورفل آبزرویشنس دیے ہیں ود دا ہائیسٹ رسپیکٹ ایٹ آور کمانڈ, ہم اس کی قانونی چارجوئی جو بھی بنتی ہے وہ ضرور کریں گے. ایک تو جو وکٹمز ہیں, یعنی جو آپ کے سامنے جو پوری ایک رپورٹ پڑھی گئی فیصل صدیقی صاحب نے جو لکھی ہے, اس کو بھی سامنے لانا ہے عدالت کے. پھر ساتھ ساتھ جو جن کو سزا ہوئی ہے وہ تو اپنی اپیلیں ضرور کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے ایم کیو ایم پاکستان اس کی خود ایک اپیل کرے, اور یہ جو تمام ایڈورس پریزمپٹیو باتیں لکھی گئی ہیں ججمنٹ میں ایم کیو ایم پاکستان یا ایم کیو ایم کے خلاف, اس کو ایکسپنج کرانے کے لیے ہم بھی شاید اپیل فائل کریں. اگر کوئی فیکٹ ہے, فگر ہے, ایویڈنس ہے, بالکل سر آنکھوں پہ, لیکن اگر ہر چیز پریزمپشن پہ بیسڈ ہے تو ایم کیو ایم ضرور اس کی بھرپور قانون چارجوئی کرے گی. تھینک یو. معزز صحافی حضرات, بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں اس دن 260 افراد شہید ہوئے, 260 افراد کی موت ہوئی. معزز صحافی حضرات, اب یہ تعداد 261 ہے. کل بھی اس واقعے کی ایک شہادت, ایک موت ہوئی ہے, اور وہ عدالت کی ہے, وہ انصاف کی ہے. کل پاکستان کی تاریخ کا عدالتی 9/11 تھا, اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی. اگر اس جاگیردارانہ نظام نے, اس جبر نے, اس ظلم نے عدالتوں کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے,